اب میں ختم کرتا ہوا میں آخری کا حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں. تھکے تو نہیں؟ ادھا کہنا سوچو یار. اب بڑی خاص حدیث ہے، میں سب حدیث سے چھوڑتا ہوا اب ایک خاص حدیث آپ کی طرف میں سنانا چاہتا ہوں. اس کے راوی ہیں حضرت سعید بن سلیم، حضرت سعید بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ. مرسلن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شفیع افضل منزلتا عند اللہ یوم القیامہ یوم القیامہ. حضرت سعید بن سلیم، حضرت سعید بن سلیم رضی اللہ تعالی راوی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن، کیا بولیے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ما من شفیع افضل منزلتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام نبیوں سے، فرشتوں سے بھی، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا سے بھی، میرا آقا خود فرما رہے ہیں، فرمایا ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ لا نبی ولا ملک ولا غیرہ. فرمایا کوئی فرشتہ، کوئی نبی، اس کے علاوہ کوئی اور کسی کی اتنی سفارش رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی جتنی قرآن کی ہوگی. آئے ہائے، اگر پھر بھی قرآن کے نیڑے نہ ہو تو قصور مولوی یوسف دا ہے کہ میں تمہیں ادا نہیں کر رہا، میں تمہیں اس چیز سے خبردار نہیں کر رہا، میں تمہیں قرآن کی ترغیب نہیں دے رہا، میں رب کے کلام کی محبت کی باتیں نہیں کر رہا. وہ میں کہتا ہوں میرے پاس علم نہیں ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، کلمات نہیں ہے، انداز نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اپنی طرف سے خدا کی قسم میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں قرآن کے نزدیک آ جاؤ، قرآن کے نزدیک آ جاؤ، قرآن کے نزدیک آ جاؤ. اب اس کا اگلا حصہ میں بیان کرتا ہوں، وہ بغیر عربی کی بیان کروں گا، وہ بھی سننے والا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے قرآن کو بھی خوشخبری دے دوں. سنیے، جنت میں ایک نہر ہے. کیا یہ فقط یہ حدیث فقط قرآن مشترکہ ہے، حافظ قرآن کے لیے بھی اور غیر حافظ کے لیے بھی، دونوں گھروں کے لیے جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن سے قریب ہے. یہ میری تقریر کا آخری نچوڑ ہے، سننے والا ہے. جنت میں ایک، بولیے، میں عربی نہیں بیان کر رہا، بس اس کو مفہوم دے رہا ہوں. جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کے کنارے ایک شہر ہے جو مرجان کا بنا ہوا ہے. مرج البحرین، آیا مرج البحرین. یہ میرے ہاتھ میں مرجان ہی ہے، یہ مدینہ شریف کا ہے. کس کا ہے؟ مدینہ شریف کا ہے. آپ نے کہا کہ پتہ نہیں قاری صاحب یہ کیوں کہا ہے مدینہ شریف کا ہے؟ میں کیوں نہ کہوں، جس مرجان کو نسبت میں لاکہ کے کلینوں سے ہو، پتہ نہیں کہاں کا نسبت لگائی ہے. تو رات کو پیر نہ جو ہے میرے مرجان میں کہ نہیں. ہاں کیا ہے گی ایک، نہیں کہاں نہر، جنت کے ایک نہر ہے جو کس سے بنا ہے؟ مرجان کے موتیوں سے بنا ہوا ہے. موتیوں سے کیا نہر؟ ہاں آگے سنیے، سبحان اللہ. جن کے 70 دروازے سونے چاندی کے، دل کے بولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. پتہ ہے جملہ کیوں بولا ہے اور کن کے لیے بولا ہے یہ مجھے نہیں پتا. یہ جملہ میں کیوں بولا ہے اور کن کے لیے بولا ہے؟ العاقل تکفی الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. جنت کے کنارے ایک نہر ہے جو مرجان کے موتیوں، اور اس کے 70 دروازے ہیں. کتنے؟ 70 نہیں 70 نہیں 70,000. نکی نکی کوٹھیاں مگر مرے پہ، ہائے کوٹھی ہائے بنگلہ، ہائے کوٹھی ہائے بنگلہ، ہائے کوٹھی ہائے بنگلہ. میں کہ یار میری گل سن لو، سادے دل اللہ دی قسم آتی کس چیز کی خواہش پیدا ہوئی نہیں، ہون دیتے ہی نہیں کبھی اور ہون دینی بھی نہیں، کیونکہ انہوں سمجھ آئی دا کہ پتر ماں دیا چادراں دو ہی نے، چادراں ان قریبی نہیں گلیوں میں سے. اگر مدینہ شریف مار جائے تو پھر تو کمال ہو جائے گا. موت اتنی منگی دے اللہ من یسالک شہادۃ فی سبیلک فی بلد رسولک. موت اتنی منگی دے اللہ کہ موت مل جائے تو پھر تو کمال ہے کہ نہیں جی.
تو ایتھے مل گیا تو پھر بس نصیحت کیتی بھی تھم تو پھر کتے کرنا جی جتنے خمیر ہے اتنے چلے جاؤں گے ایون سی کہ اتنے پیدا اتنے دفعہ کرنا دفعہ کرنا جتنے سٹ دیں گے کہ نہیں اللہ والے سے سارا کچھ کنی میں پڑھ کے آ بھی گئے سبحان اللہ اتنا سکون نہیں ملتا ہے سونے سونے چاندی کے جتنے 70 دروازے اللہ اکبر آگے میں آ کر جملہ بولا سنا دوں سن رہے ہو نا آگے میں آ کر بڑا جملہ بولا فرمایا صحابہ والذی نفس بیدہ قسم اٹھا کے فرمایا خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ لفظ تھا یہ پورا شہر فقط حافظ قرآن کو ملے گا یہ فقط پورا شہر پورا آدھا نہیں میرا آقا لفظ بولا پورا جس کے 70,000 دروازے سونے چاندی کے تو مار گیا کہ تولے مگر مجھے سے ایک ملی کہہ کہ سونا اتنا ہو گیا ہے تو میں کہ میرے لیے کروڑوں وجہ سے لینا ہی نہیں سر ضرورت کو نہیں سانی چلنی اسے اپنے گھر میں لیا کہ سونے چاندی کی گل کرنی نہیں سونے چاندی کی محبت رکھنی نہیں جب اتنے ہر بندے 2 کنگن ملنے نے کتنے کنے کنگن بولیے ایک کنگن ایدے ایک ایدے ایدہ سونے دا ہے گا ایدہ چاندی دا ہے پھر ان اندر جڑے موتی ہونے نہیں پتہ نہیں وہ کیڑے ہونے وہ پاکستان نقلی نہیں ہونے 2 نمبر نہیں ہونے 1 نمبر ہونے گے وہ تے کوئی نقلی چیز نہیں ہونی وہ تے ہر چیز اصل ہونی ہے ہر چیز اصل ہونی ہے توجہ ہے اب میں آپ کو اس کا اگلا حصہ جس میں مشترکہ کرنا چاہتا ہوں وہ سنیں اور سننے والا الفاظ تیاری آپ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا قرآن کا عامل اللہ اکبر جب اس کی فوتگی ہوتی ہے فوت ہوتا ہے اس کو نہلانے لگتے ہیں نا کیا قرآن اس کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ قرآن اس کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے بس سنو بس الفاظ سن لیں آگے جا کے خود تشریح کر لینا کیونکہ میرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے قرآن اس کے سرانے کھڑا ہوگا جب اسے نہلایا جا رہا ہوگا جب اس کی نہلانے کی تیاری ہو رہی ہوگی تو قرآن اس کے سرانے کھڑا ہوگا جب کفن پہنایا جا رہا ہوگا تو وہ کفن اور سینے کے درمیان ہوگا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی یہ تم نے سمجھنی کہ کفن اور سینے کے درمیان کیا مطلب ہے سمجھو گے گھر جا کے یہ تمہاری سمجھ میں آ جائے پھر مجھے آ کے سمجھانا کفن اور سینے کے درمیان قرآن ہوگا پھر اس کو قبر میں اتارا جائے گا پھر اس کے ساتھ جائے گا قبر میں پھر منکر نکیر آئیں گے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منکر نکیر کوشش کریں گے اس کو علیحدگی میں اس سے سوال کریں کیونکہ یہ سامنے قرآن کھڑا ہے قرآن اس طرح نا بندے کی شکل میں ہوگا بندے کی شکل میں ہوگا اور منکر نکیر کیا کریں گے کہ اس کو علیحدہ کر کے اس سے سوال کریں جب یہ سوچیں گے نا تو قرآن رب کا کلام ہے نا وہ کہے گا نا 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 اس کو آج میں جدا نہیں ہونے دوں گا اگلا جملہ سنیں فرمایا میں اس کا دوست ہوں یہ میرا دوست ہے ہائے 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 قرآن سے دور رہنے والوں رمضان کا چوتھا جمعہ پڑھنے والوں سنو قرآن کی کیا برکتیں ہیں قرآن کے کیا فضائل ہیں قرآن کہے گا منکر نکیر و آج تم اس کو علیحدہ کرو گے جس نے ساری زندگی میرا ساتھ نہیں چھوڑا ہے یہ میرا دوست تھا آج اس کا میں دوست ہوں اس کا میں رفیق ہوں میں اس کا دوست ہوں میرے سامنے سوال کرو مجھے یہ بتاؤ ماں ہوگی جواب دو نا مجھے باپ ہوگا بیوی ہوگی بچے ہوں گے دنیا کی کوئی شے ہوگی لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں آجا قرآن سے جڑ جا خدا کی قسم قرآن سے جڑنا چنگی مرسد تو کرنے والوں قرآن سے جڑ جاؤ قرآن تیرے سرانے ہوگا قرآن تیرے کفن اور سینے کے درمیان ہوگا قرآن تیری قبر میں ہوگا منکر نکیروں کا کہے گا آج تم مجھ سے جدا نہیں کر سکتے یہ دنیا میں اس نے مجھے جدا نہیں کیا آج میں جدا نہیں کروں گا اس نے دنیا میں
مجھے جدا نہیں کیا، آج میں جدا، میرے سامنے سوال کرو۔ پھر منکر نکیر بھی جھجک جائیں گے، ہائے ہائے ہائے، یہ جملہ سننے والا، پھر منکر نکیر جو ڈراؤنی شکلوں میں آتے ہیں پھر جھجک جائیں گے، یہ تو قرآن ہے، یہ تو رب کا کلام ہے نا، یہ تو رب کا کلام ہے، جھجک کر سوال کریں گے۔ پھر سوالوں میں جواب میں آسانی پیدا ہوگی، پھر خوبصورت جواب ہوں گے۔ اب دوستو جواب دینے کے بعد تیاری میں رہنا، سوال اس ٹائم کو سنیے، کمال، جب سوال ہو جائیں گے، جواب ہو جائیں گے، خوبصورت جواب ہو جائے گا، اس کے بعد منکر نکیر نکل جائیں گے، پھر وہ قرآن کہے گا اب میرا بھی سلوک دیا دیکھ یا، کہنے کہ کون سا، کہنے کہ تو نے میری اتنا ساتھ دیا تھا بھی سلوک، کہنے کہ نہیں یار ہن قیامت تک تیری میں بسترا لے رہے ہوں، تجھے قبر نظر آتی ہے، یہ گڑھا ہے، یہ قبر ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، پانی ہو رہا ہے، تمہیں کیا پتہ اندر کا منظر کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ جنت سے بستر لے لاتا ہے جو بستر ریشم کا ہوتا ہے، کہتا ہے اس پہ آرام کر۔ جب وہ بستر بچھایا جاتا ہے پھر اس کو اس پہ وہ قرآن بٹھاتا ہے، پھر پوچھتا ہے اب بتا میں کیسا ہوں، اب بتا میری دوستی کیسی ہے، کہتی یار تیری دوستی بڑی، فرمایا ابھی آپ کو میں نے نظارہ نہیں دکھایا، ابھی تو دوستی کے نظارے تمہیں دکھانے ہیں۔ ابھی وہ میرا آقا علیہ السلام آیا، ابھی بستر بچھایا ہوگا، اس کو بھی بستر پہ بٹھایا ہوگا، سامنے خود بیٹھے گا اور گفتگو مٹھی مٹھی شروع ہوگی، نالی قیامت آ جائے گی، پتہ نہیں چلنا قبر کا وقت گزر جائے گا۔ وقت گزرنے کے بعد فوراً جناب کہاں، بولو بولو، نہیں ابھی جنت میں نہیں جانا، ابھی تو رب کے دربار میں جانا ہے۔ حدیث میں نے پہلے آپ کو سنا دی، ما من شفیع افضل منزل عند اللہ یوم القیامہ من القرآن لا نبی ولا ملک ولا غیرہ، فرمایا رب کے دربار میں قرآن سے بڑھ کے کسی کی سفارش نہیں ہوگی، نہ نبی کی، نہ کسی فرشتے کی، نہ کسی غیر کی، سب سے بڑی سفارش کس کی ہوگی؟ قرآن، 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 قرآن کی ہوگی۔ پھر اللہ کے دربار میں جائیں گے، جاتے کہے گا قرآن مولا اس کی بخشش فرما، میرا کہنا اس کی بخشش کروا دے، پھر پل صراط سے بھی کی طرح گزرے گا، پھر جنت میں داخل کرے گا، کس میں؟ سارے بولیے، پھر جنت میں داخل کرے گا، پھر پوچھے گا اب مجھے بتا کہ میری رفاقت کیسی رہی ہے، آئے اب بتا میری رفاقت کیسی رہی ہے، کہنے کہ تیری رنگی رفاقت، تیری جیسی رفاقت تو کمال ہے، تیری جیسی تو رفاقت کمال ہے۔ فرمایا جو مجھ سے پیار کرتا ہے اس کو میں یہی صلہ دیتا ہوں، جو مجھ سے تعلق جوڑتا ہے اس کو میں صلہ دیتا ہوں۔ پھر میرا آقا علیہ السلام نے، کھڑے ہو جائیں، تھک گئے، آقا علیہ السلام تشریف لائے، میرا آقا علیہ السلام تشریف لائے، اس طرح مسجد نبوی شریف ہے، علی کھڑے تھے اس طرح، ایسے بازو پکڑ لیا حضرت علی کا، فرمایا علی آقا حکم، فرمایا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، مسجد نبوی شریف ہے، میرے آقا علیہ السلام کا دست نبوت ہے، بازو حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بازو پکڑا، فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ، آقا حکم، فرمایا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، آقا حکم، فرمایا بس زندگی میں کام کرنا ہے، آقا کیا؟ فرمایا قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن پڑھانا بھی ہے، قرآن پڑھتے بھی رہنا ہے اور قرآن پڑھتے بھی رہنا ہے اور قرآن پڑھاتے بھی رہنا ہے۔ اتنا جملہ کہنے کے بعد آقا علیہ السلام نے پھر آگے 3 ڈگریاں بیان کر دی، بازو نہیں چھوڑا، 3 ڈگریاں بیان کی، فرمایا علی ایک ایک حرف پہ رب 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا اے میرے پیارے علی، میری امت کا قرآن پڑھنے والا پڑھانے والا مخاطب علی سے تھے، لیکن اصل میں مخاطب ہم سے بھی تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی قرآن پڑھنے والا پڑھانے والا، میں اس کا نبی کہہ رہا ہوں، جب بھی دنیا سے جائے گا وہ شہید ہے، وہ شہید ہے، وہ شہید، وہ درجہ شہادت پائے گا، وہ درجہ شہادت پائے گا۔ اتنی بات کرنے کے بعد چونکہ مسجد کے رہنے والے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے چھوٹے بھائیوں، میرے بڑے بھائیوں، تیاری میں رہو، خدا کی قسم ہم خوش نصیب ہیں، میرے محلے داروں تم خدا خوش نصیب ہو، باہر سے آنے والوں تم خوش نصیب ہو، اس علاقے کے رہنے والوں تم خوش نصیب ہو، خدا کی عزت کی قسم، خدا کی عزت کی قسم، یہ باتیں میں نہیں کر رہا، یہ میرا آقا بھی کرتے تھے، میرا آقا صحابہ کے ذہن بنانے کے لیے تیار کرتے رہتے تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ سینکڑوں بچے چلے گئے، پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں، خدا کی قسم
तुम मुबारक के हकदार हो। ये सारा फैल तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद का दुनिया में फैल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करो कि ये अदारा हमारे मरने के बाद भी चलता रहे। हमारी मस्जिद की आमदन भी कोई नहीं। लोगों के पास बड़ी बड़ी आमदनी है, बड़े बड़े मदरसे हैं, बड़े बड़ी आमदनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आमदन भी नहीं है, और अल्लाह का खास करम फजल मेहरबानी है कि सारा निजाम खूबसूरत चल रहा है। चल रहा है, सारे बोलिए। फिर ऐसे बाजू पकड़ा, फरमाया अली रज़ियल्लाहु आका हुक्म फरमाया, कभी खाने काबे का तवाफ देखा है? हाय आका देखा है। फरमाया कैसे हो रहा है? आका 12 महीने हो रहा है, 12 महीने हो रहा है, 24 घंटे हो रहा है, सिर्फ फर्जी नमाज के लिए बंद होता है। आका रिसालत तो पूछा कब तक होगा? आका क़यामत तक होगा। तो मेरा आका ने फिर कसम उठाई, फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे अल्लाह ताला की इज्जत की कसम, मेरे अली बोली मेरे अली रज़ियल्लाहु, जिस तरह खाने काबे का तवाफ 12 महीने 24 घंटे क़यामत तक होता रहेगा, मेरी उम्मत का वो उम्मती जो कुरान पढ़ता भी रहे, कुरान पढ़ाता भी रहे, फिर दुनिया से जाएगा, उसकी कब्र बंद होकर लोग वापस आ जाएंगे, उस दिन से लेकर क़यामत तक उधर तवाफ होता रहेगा, वो दुनिया वो बंदे करेंगे, मेरे उस उम्मती की कब्र पे फरिश्ते आ रहे हैं। उसकी कब्र पर फरिश्ते उस दिन से लेकर क़यामत की सुबह तक फरिश्ते आते रहेंगे, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिस तरह खाने काबे का तवाफ हो रहा है। दोस्तों इससे बढ़ के मैं कुछ नहीं कर सका, मैं बस चंद हदीसें और कुरान की 2 आयतों के हवाले से मैंने बात की है। तैयारी है? बोलिए। अब मैं फिर हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कुरान के नज़दीक आ जाओ, कुरान से जुड़ जाओ। जुम्मतुल विदा है, अगला जुम्मा मिल गया तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना मिला तो फिर मुकद्दर की बात है, अगर हुआ तो फिर तो क्या बात है, अगर ना हुआ तो फिर ये जुम्मतुल विदा है। तो इंशाअल्लाह आज जोड़ी आपके पास नहीं आएगी। ग़ज़वा तबूक की सुन्नत को जिंदा करना है। बार वाले साथी चल कर